اللہ الرحمن الرحیم کما انزلنا علی المقتسمین، بلا شبہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ جعلوا القرآن جنہوں نے قرآن کو بنایا عزین ٹکڑے ٹکڑے، فوربک پس آپ کے رب کی قسم لنسألنہم اجمعین سب سے ضرور بضرور سوال ہوگا، اما ان باتوں میں کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، فاستع پس آپ کھول کر بیان کیجئے بما تؤمر جس کا آپ کو حکم ملا، وأعرض عن المشرکین اور مشرکین سے آپ اعراض کیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، سابقہ انبیاء کی امتیں، انبیاء نے ان پر محنت کی، انہیں سمجھایا، انہوں نے بات کو نہیں مانا اور وہ لوگ مخالفت پر اتر آئے، ضد اور عناد پر اتر آئے، دشمنی پر اتر آئے۔ تو جو بھی پیغمبر کی مخالفت پر اتر آیا اور دشمنی پر اتر آیا، اللہ نے ان کو تیس نیس کیا، تباہ و برباد کیا۔ اے پیغمبر، آپ کے ماننے والے، آپ کی امت کے لوگ اگر آپ کی بات نہ مانیں اور آپ کی مخالفت پر اتر آ جائیں تو جیسا حشر سابقہ اقوام کا ہوا، ان کا بھی ایسا ہی حشر ہوگا۔ فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، بلا شبہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ جعلوا القرآن عزین انہوں نے بنایا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اگر اس قرآن سے یہ قرآن مراد لیا جائے تو ٹکڑے کرنے والے مشرکین مکہ تھے، اور اگر اس قرآن سے مراد سابقہ کتب سماویہ مراد لی جائے تو ٹکڑے کرنے والے یہود اور نصارہ تھے۔ فرمایا ہم نے قرآن اتارا اور ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چاہے وہ یہود و نصارہ ہو یا مشرکین مکہ ہو، یہود و نصارہ توریت اور انجیل کے ماننے والے، انہوں نے بھی ایسے ہی ٹکڑے کیا، جو مطلب کا حکم تھا اسے قبول کر لیا اور جو ان کے مزاج کے خلاف تھا تو اسے ترک کر دیا، اسے پس پش ڈال دیا۔ اور یہی حال مشرکین مکہ کا تھا، جو بات ان کے مزاج کے، ان کے دستور کے خلاف تھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کبھی تو کہتے تھے کہ یہ تو ایک جادو ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، اشعار ہیں، کبھی کہتے تھے یہ کذب ہے، کبھی کہتے تھے یہ اساطیر الاولین، اس میں تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور پھر آپس میں کہہ دیتے تھے کہ بھئی تم فلاں صورت سنبھال لو، میں فلاں کو سنبھال لیتا ہوں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کسی کو نہیں آنے دیتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بڑا شاعر تھا جسے سناجت العرب کہا جاتا تھا، عرب کا باجا،
اور وہ جو بات کر دیتا تھا اس کی بات بطور مثال کے پیش کی جاتی تھی، ضرب المثل بن جاتی تھی اس کی بات۔ اس نے بھی ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور میں بھی جا کر دیکھوں آخر یہ بندہ ہے کون جو لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، رسالت کی بات کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ اگر یہ آ گیا، اس کی ملاقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے ہو گئی اور اس نے اگر ایمان قبول کر لیا تو اس کی تو ویسے ہی بات ضرب المثل بن جاتی ہے، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ راستے میں ہی اسے روک لیا اور کئی سو اونٹ لدے لدائے سامان کے وہ بطور رشوت کے اس کو دے کر اسے واپس یمن کی طرف بھیج دیا کہ بھائی ملے نا، ملاقات نہ ہو۔ تو دین سے دور کرنے کے لیے دشمنان دین وہ زر و جواہر کا استعمال کرتے ہیں، مال اور دولت کا استعمال کرتے ہیں، آج بھی خرید رہے ہیں۔ کمزور ایمان والے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان داؤ پر لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو اپنے لیے خرید رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے، پیغمبر یہ جو کر رہے ہیں، یہ جتنا کچھ بول رہے ہیں، فَوَرَبِّكَ تیرے پروردگار کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب سے سوال ضرور ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آخر کیا بات تھی، تم تک دین پہنچا، کلمہ پہنچا، اس کی حقانیت تمہارے سامنے آ گئی، حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، پھر کیا چیز تھی جس نے تمہیں روکا، پھر تم مخالفت پر کیوں اتر آئے؟ سوال ہوگا ہر ایک سے۔ اور بعضوں کے بارے میں تو یہاں بھی سورہ رحمان میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، بعد انس اور جان جنات ایسے بھی ہوں گے لا يسأل، ان سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، چہروں سے ان کا پتہ چلے گا یہ مجرم ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، بالوں سے پکڑو، پاؤں سے پکڑو، پھینکو ان کو۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بعضوں سے سوال ہوگا اور بعضوں سے ہوگا ہی نہیں، اور جن سے ہوگا ان سے ایسے نہیں ہوگا، بڑا ڈانٹ ڈپٹ کر سختی کے ساتھ سوال ہوگا۔ جیسے یہاں پوچھتے ہیں نا کس انداز کے ساتھ، بعضوں کا جرم ثابت ہو گیا بس اس کو بٹھا دیا، بھائی آپ کا جرم ہے یہ۔ بعضوں سے جب پوچھنے پر آتے ہیں پوچھا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کوئی بھی قدم اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتا، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ کوئی قدم بھی، کوئی پاؤں بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر دیے جائیں۔ کون سے سوال؟ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری تو نے؟ ایک عمر اللہ نے دی تجھے
دنیا میں وہ عمر گزاری کہاں؟ چوک میں بیٹھ کر، چوراہے پر بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، یا مسجد کی محافل میں بیٹھ کر، مجالس میں بیٹھ کر، کہاں گزاری اپنی عمر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر کا حساب دینا ہوگا، عمر کا حساب دینا ہوگا۔ آج تو کئی ایسے ہیں، جمعہ گزر گیا، ہفتے والے دن دوسرے دن مجھ سے کہا مولوی صاحب جمعہ کب آئے گا؟ جمعہ کب آئے گا؟ میں نے کہا اپنے وقت پر آ جائے گا جمعہ۔ صبح کا نہیں پتہ، شام کا نہیں پتہ۔ اللہ فرما رہا ہے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قدم بھی ہلنے نہیں دیا جائے گا، کھڑے رہو۔ بتاؤ، پولیس والے پکڑتے ہیں نا، بھائی جب تک بتائے گا نہیں تجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، وہی بتائے گا تو جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں۔ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری تو نے؟ کہاں گزاری؟ عمر کے لمحات کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی قسم خوش نصیب ہے وہ، اس پرفتن دور میں جس کے لمحات نیک مجالس میں گزر جائیں، اللہ کے ذکر میں گزر جائیں، تلاوت میں گزر جائیں۔ وگرنہ آپ دن کو دیکھیں، وہ لوگ کہتے تھے برکت برکت برکت، وہ برکت ہے کہاں؟ زندگی سے برکت ختم، عمر سے برکت ختم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنی لمبی طویل رات ہے، اس رات کا پتہ نہیں چلتا، بستر پر سر رکھا ہو پھر صبح ہو گئی۔ ایک بی بی فاطمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردی کی لمبی طویل رات میں 2 رکعت کی نیت باندھی، اللہ اکبر، نماز شروع کی، اور صبح کا وقت داخل ہوا، سلام پھیرا اور فرمایا اللہ رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میری 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ ایک وہ عورتیں بھی تھیں اور ایک آج کی عورتیں بھی ہیں۔ دوسرا سوال، ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری؟ عمر تو اپنی جگہ پر، ایک بچپن ہے ایک 55 ہے، یہ جو بیچ کا ہے، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی، نوجوانوں کو اپنی جوانی پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، ان کی نوجوانوں کی جوانیاں یہ بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اللہ اس جوانی کی زندگی کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ تیسرا سوال، عن مالہ، اور تیسرے سوال میں 2 سوال ہیں۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے اور پھر خرچ کہاں کیا؟ کمانے کا بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا؟ چوری کر کے کمایا، محنت کر کے کمایا، رشوت لے کر کمایا، اپنے آپ سے پسینہ نکال کر کمایا، حرام لے کر کمایا، یا حلال طریقے سے کمایا؟ کیسے کمایا؟ وفیما انفقا، اور خرچ کہاں کیا؟ آج جس طرح مال کی کمائی کا پتہ نہیں، اسی طرح وہ خرچ کیسے ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ جیسے آ رہا ہے ویسے ہی جا رہا ہے۔ جو حلال کمائی والے ہیں ان سے پوچھیں، وہ روپے کا حساب کر رہے ہیں۔ تو اس میں 2 سوال ہو رہے ہیں کہ بھئی مال کمایا کیسے اور پھر خرچ کہاں کیا؟ آج جو جگہ خرچ کرنے کی ہے واقعی حقیقی معنوں میں
وہاں تو ہم 100 دفعہ سوچیں گے۔ جہاں پر خرچ کرنے سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، جہاں پر خرچ کرنے سے اس کی مال کا تحفظ بھی ہے، اس کی جان کا تحفظ بھی ہے، اس کی آل اولاد کا تحفظ بھی ہے، وہاں 100 دفعہ سوچیں گے۔ اور جہاں پر نقصان ہی نقصان ہے، جس کے خرچ پر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو بلا وجہ بغیر مصرف کے خرچ کر رہے ہیں، وہاں پر بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 4 سوال وَعَنْ عِلْمِهِ بِمَاذَا عَمِلَ فِيهِ، علم کے متعلق سوال ہوگا کہ علم پر تم نے عمل کتنا کیا، تم تک ایک بات پہنچ گئی، تمہیں پتہ چل گیا۔ اور آج تو ہر بندہ اتنی نالج رکھتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بعض دفعہ سیدھے سادے مولوی صاحب کو بھی لاجواب کر دیتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب اگر جواب نہیں دے رہا تو وہ کسی حکمت کی بنا پر نہیں دے رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے لاجواب کر دیا۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، سوال ہوگا ان سے، تیرے پروردگار کی قسم ایک ایک کو بلا کر پوچھیں گے کون کون تھا جو نبی کے مخالفت پہ اتر آیا، جس نے نبی کی نبوت کو جھٹلایا، جو نبی کی نبوت کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں گستاخیاں کرتا رہا، ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ سوال ہر ایک سے ہوگا، بچیں گے کوئی بھی نہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو کہا پوچھا، سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ اخلاص کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ تیرا یہ کلمہ تجھے حرام کاموں سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ یہ کلمہ حرام کو نہیں مانتا، زیادتی کو نہیں مانتا، رشوت کو نہیں مانتا، سود کو نہیں مانتا۔ لیکن اس کے لیے تگدو ہے، محنت ہے، اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک صحابی وہ فرماتے ہیں، یا یہ تھے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کی کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ اس پر، پھر ڈٹ جاؤ۔ جتنے بھی مسائل آئیں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، ڈٹ جاؤ۔ اصحاب رسول کے متعلق یہی کہا گیا کہ پہاڑ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، لیکن کوئی صحابی اپنے ایمان کے بارے میں ہل جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ وہ صحابہ اتنے ڈٹے ہوئے۔ فرمایا پیغمبر تیرے پروردگار کی قسم ہر ایک سے سوال ہوگا، اما کانوا یعملون، جو جو وہ عمل کرتے تھے، جو جو وہ گستاخیاں کرتے تھے، جو جو وہ دین میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، ایک ایک چیز کے متعلق سوال ہوگا۔ فاستع بما تؤمر، آپ کھول کر بیان کیجئے
ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے بما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو چھوڑ دیں، آپ ان سے آپ اعراض کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ جو حکم آپ کو رب العالمین کی طرف سے ملا، آپ وہ حکم ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، اس میں آپ نہ ہچکچائیں۔ اور پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کب ہچکچائے؟ یہاں پر روافض آ کر ڈگمگا جاتے ہیں، شیعہ طبقہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا حکم آیا پیغمبر کو، اے پیغمبر آپ کھول کر بیان کیجئے کہ میرے بعد علی کی خلافت ہے۔ لیکن پیغمبر وہ ڈر گیا، کس سے؟ ابو بکر سے، عمر سے۔ اور جب کائنات میں اگر پیغمبر ہی کھول کر حق بیان نہ کر سکے، اور کون سی ذات ہے جو حق بیان کرے؟ اعاذنا اللہ تعالی من جہلہم، اللہ ایسے جہل سے بچائے۔ تو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر ہر ایک کے سامنے ایک ایک بات کو رکھ دیا۔ اب جب پیغمبر کھول کر بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ۔